وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم العداوة وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمينه. صلوات باوجود سب مل کے اسے بلند اور بہتر انداز میں صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر. جن فاصلوں سے آپ تشریف فرمائیں، علی والوں کے درمیان فاصلے بالکل اچھے نہیں لگتے. تھوڑا سا میرے نوجوان آگے آئیں گے تاکہ مجلس کی اور روحانیت میں اضافہ بھی ہو جائے اور آپ مجھ سے متصل بھی ہو جائیں. شاندار سی صلوات پڑھ دیجئے سب مل کے آل محمد کی ذات. توجہ ہے، گفتگو کا آغاز کیا جائے. سورہ مبارکہ سب سے بڑی جانی پہچانی اور شعراء آفاق آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. لیکن اس سے پہلے کہ میں آیت کا ترجمہ اور مطالب آپ کے حوالے کروں، یہ یاد دلانے کی ضرورت مجھے کومل سیدہ کے مومنین کو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ خطیب کی تائید میں نہیں، غدیر کی تائید میں اٹھتا. ہاتھ اٹھاتے رہے کہ پتہ چلتا رہے گا سارے. توجہ ہے، بس سارے غدیری ہیں اور یہ قافلہ غدیری چل پڑا ہے علی کے دروازہ عقیدت پہ سجدہ عقیدت کرنے. کہا ہوا ہر لفظ چوکھٹ مرتضیٰ کو ایسے چومے جیسے کبھی آسمان کے ستارے نے چوما تھا. آج جو لفظ سننا جانتا ہے میرے ساتھ ہو جائے. پوری توجہ ہے. شکوہ آمیز لہجے میں اللہ اپنے حبیب کے ذریعے بندوں سے شکوہ کر رہا ہے. آیت اتنی اچھی طرح پہنچ گئی، اگلی منزل اتنی زیادہ آسان ہے. یہ بزرگ میرے لیے دعا کرتے رہیں گے، نوجوانوں تم نے میرے ساتھ ساتھ اس کاروان میں چلنا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ اپنے بندوں سے شکوہ کر کے کہہ رہا ہے میرے حبیب ان بندوں نے، میری طرف دیکھتے رہنا، ان بندوں نے جیسی میری قدر کرنے کا حق تھا ویسی قدر نہیں کی. ان بندوں نے جیسی میری قدر کرنے کا حق تھا. آپ بولو گے تو بات بنے گی. اس فکر میں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے. تبھی تو علی نے کہا ہے نا، بولے تھا کہ پہچانے جاؤ. کیا کہا؟ وما قدر اللہ حق قدر ہی. ان لوگوں نے میری ویسی قدر نہیں کی میرے حبیب جیسی کرنے کا حق تھا. اب یہ بات بالکل ایسی ہے کہ میں اسلام آباد پنڈی جا کے کہوں کومل سیدہ والوں نے میری قدر نہیں کی، اور مجھ سے پنڈی والے کہے صاحب گئے کب تھے کومل سیدہ؟ میں نے کہا صاحب گیا تو نہیں ہوں. کیا سن رہے ہو علی والوں؟ میں نے کہا میں گیا تو ہوں نہیں. تو کہیں گے بھائی مولانا کا دماغ خراب ہو گیا ہے، علامہ کو گرمی لگ گئی ہے. جب گئے ہی نہیں ہے تو شکوہ کیسا کہ کومل سیدہ والوں نے قدر نہیں کی؟ گئے ہوتے اور قدر نہ ہوئی ہوتی تو شکوہ بنتا ہے آپ تو گئے ہی نہیں. تو میرا ساتھ دینا علی والوں. میں اللہ سے سوال کروں تو بندوں میں چل کے آیا کب ہے؟ تھکنا نہیں نوجوانوں. سب مل کے یار اگر میں کبھی آپ کی طرف آیا ہی نہیں اور میں کراچی جا کے شکوہ کروں کہ بھائی میں گیا تھا مجلس پڑھنے میری قدر نہیں ہوئی، اور وہ کہے کہ گئے کب تھے؟ میں نے کہا جی گیا تو نہیں. تو شکوہ بنتا ہے میرا، پیچھے والے شکوہ بنتا ہے. آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ بتاتا ہے میرے ہم سفر ہیں. نہیں بنتا نا شکوہ، آیا ہی نہیں. تو سچائیوں کے خالق نے
ایسے ہی قرآن میں بندوں سے شکوہ کر دیا کہ تم نے میری قدر نہیں کی. اس کا مطلب ہے اپنی صفات کا کسی کو مظہر بنا کے بھیجا. جس نے مظہر کو مانا اسی نے اللہ کو مانا. میں مثال دیتا ہوں. میں نے حسیب کو، ذکی صاحب کو آپ کے بعد اپنا میسج، اپنا پیغام دے کے بھیجا. ٹھیک ہے، توجہ کرتے رہیے. اپنا پیغام دے کے بھیجا کہ جی اسد زیدی صاحب خود تو نہیں آ سکتے، ان کا پیغام لے کے آیا. آپ نے ان کی عزت افزائی کی، مہمان نوازی کی، کھانا بھی کھلایا، چائے بھی پلائی، خدمت بھی کی. تھوڑے دن بعد وہ مجھے ملے. میں نے کہا بھائی میرا پیغام پہنچا دیا محمد سیدہ والوں تک؟ کہنے لگے حضور پہنچا دیا. میں نے کہا انہوں نے آپ کی خاطر توجہ کی؟ کہنے لگے کی. اب تھوڑے دن بعد آپ مجھے ملے. میں نے کہا حضور آپ کی بڑی محبت، بڑی نوازش، بڑی عنایت، آپ نے میرے بھیجے ہوئے کی تعظیم کی ہے. جو میری جگہ آیا تھا تو آپ نے مجھ پہ احسان کیا ہے. اب پڑھ رہا ہوں آیت. قرآن کہتے ہیں کذالک نجزی المحسنین، اللہ محسنوں کو بڑی جزا دے گا. سائل نے مجھے بولا محسن کون ہوتا ہے؟ کہ الذین لم یرتابوا فی فضل علی هو المحسنین، جو علی کے فضائل سن کر دل میں شک نہ کرے. اللہ کہتا ہے یہی میرا محسن ہے. سارے مل کے یہاں سے وہاں تک. اللہ کہتا ہے یہی میرا محسن ہے. کذالک نجزی المحسنین، میں ایسے ہی محسنوں کو جزا دیتا ہوں. اچھا تو محسن کے معنی کیا ہے؟ احسان کرنے والا. آپ نے مجھ پہ احسان کیا، میں عاجز تھا. جو لفظ سننا جانتے ہیں میرے ساتھ ہو جائے. عاجز بندے پہ تو احسان ہو سکتا ہے لیکن اللہ تو قادر ہے. اور قرآن میں کہا کذالک نجزی المحسنین، میں محسنوں کو جزا دیتا ہوں. مالک تو علی والوں نے تجھ پہ احسان کیسے کیا؟ تو کہا میں تو بندوں میں چل کے آیا نہیں تھا، علی کو اپنا مظہر کل بنایا. جسے دیکھنا میں رحمان کیسا ہوں علی کو دیکھے، جسے دیکھنا ہو میں رحیم کیسا ہوں علی کو دیکھے، جسے دیکھنا ہو میں قہار کیسا ہوں علی کو دیکھے. جس نے بغیر مجھے دیکھے علی کو مانا، اس نے مجھے مانا. تو قومت سے اگلا جملہ بھی تو کہنے دو. جس نے علی کا انکار کیا اس نے ولایت نہیں جھٹلائی، اس نے توحید جھٹلائی ہے. اس نے ولایت کو نہیں جھٹلایا. اب جسے جہاں جگہ ملتی رہے وہ میرے ساتھ وہاں تشریف رکھتا رہے. یہ قافلہ مودت بہت تیزی سے علی کی چوکٹ پہ سجدہ کرنے جا رہا ہے. توجہ ہے. اللہ کہہ رہا وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندوں نے میری ویسی قدر ہی نہیں کی. میرے حبیب پالنے والے تو چل کے آیا ہی نہیں. کہ علی کو جو بھیجا ہے، 14 کو جو بھیجا ہے، جس نے مجھے دیکھے بنا ان کو مانا اس نے مجھے مانا، اور جس نے ان کا انکار کیا. اچھا آگے بڑھو. آگے آپ کے حوالے تھک تو نہیں رہے نا؟ صلوات ایسی پڑھے نا پتہ چلے سننا چاہ رہے ہیں. ہاں آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے مجھے اللہ کی قدر نہیں کی. بڑی توجہ. جو لفظ سننا جانتے میں اکثر کہا کرتا ہوں اس ذکر کا کمال یہی ہے، چہرہ بتا دیتا ہے جملہ پہنچ گیا ہے. تو ابھی علی والوں کے کھلتا ہوا چہرہ بتائے گا کیسے زیدی کا فقرہ ان تک پہنچا یا نہیں پہنچا. اللہ کہہ رہا میری قدر نہیں کرتے. والارض جمیعا قبضتہ، حالانکہ ساری زمین میری مٹھی میں ہوگی. ساری زمین اب بولو گے تو منزل آسان ہو جائے گی میری. والسماوات مطویات بیمینہ، اب یہ فقرہ سننا نہیں ہے دیکھنا ہے. اور آسمان ایسے میرے سیدھے ہاتھ پہ لپٹا ہوا ہوگا. نا میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے. جو مانتا ہے علی کو حق وہ تو بولے نا سب مل کے. سماواتوں میں ادھر دیکھتے رہنا. سماواتوں مطویاتوں بیمینہ، آسمان ایسے میرے کس ہاتھ میں؟ بائیں ہاتھ میں نہیں.
سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں۔ بھائی سیدھا اس کا ہوتا ہے جس کا الٹا بھی ہو، دایاں اس کا ہوتا ہے جس کا بایاں بھی ہو۔ اور میں نے تو دینیات کی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے لے کر علم کلام و حدیث کی بڑی بڑی کتابوں تک یہی دیکھا ہے، تو جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، تو بدن رکھتا نہیں ہے۔ اور بایاں اس کا ہو جس کا دایاں ہو، دایاں اس کا ہو جس کا بایاں ہو۔ یہ میرے بائیں ہاتھ میں ہے، یہ میرے دائیں ہاتھ میں ہے۔ پالنے والے اس کا مطلب ہے صرف تیرا ایک نہیں، دو ہاتھ موجود ہے۔ اچھا لا 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 اچھا، یہ معجزہ بھی میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ نعرہ لگانے والے کی آواز زیادہ اونچی ہے، جواب اتنا اونچا نہیں آ رہا۔ علی کا نام لے لیتا، توجہ کیجئے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ، میرے سیدھے ہاتھ پہ۔ پر ایک بات تو پتہ چل گئی کہ پروردگار، اب جو محاورے سننا جانتے ہیں وہ سر اٹھائیں میری طرف دیکھیں۔ پروردگار نے مخلوق کو ہاتھ تو دکھایا ہے۔ پھر لفظوں کے خریداروں میرے ساتھ ہو جاؤ۔ پروردگار نے مخلوق کو ہاتھ تو دکھایا، بلکہ ہاتھ نہیں دکھایا۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں کہہ رہا ہے قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم لعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان۔ یہ یہودی کہتے ہیں میرے حبیب اللہ کے تو دونوں ہاتھ بندے ہوئے ہیں، لعنت ہو ان پر، ہاتھ تو ان کے بندے ہوئے ہیں، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ لفظوں کے خریداروں میرے ساتھ ہو جانا۔ اس کا مطلب ایک محاورہ سن لیا، مالک ہم کیا کریں، ہم تو سمجھ رہے تھے تو جسم نہیں رکھتا، کبھی ایک ہاتھ دکھاتا ہے، کبھی دو ہاتھ کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہودی؟ قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، اللہ کے دونوں ہاتھ بندے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ تو ان کے بندے ہوئے ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو ایک بات تو پتہ چل گئی، صرف دایاں ہاتھ نہیں ہے، دو ہاتھ ہیں۔ اور دایاں بایاں میرے اور آپ کے ہاں ہوتا ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہوتے ہیں۔ آئیے سن لی، بہت ساری فرمائشیں، بہت سارے حکم، مگر مجھے کسی منزل کی طرف اس معینہ وقت میں آپ کو لے کے جانا ہے۔ اللہ کے تو دونوں ہاتھ، آپ بولے گے تو منزل آسان ہو جائے گی، کھلے ہوئے ہیں۔ بھائی میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں تو میری تائید کر دینا، اور غلط پڑھ رہا ہوں تو تردید، مگر کچھ نہ کچھ کرنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے۔ اللہ کے تو دونوں ہاتھ، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ آغائے پروجردی کہتے ہیں۔ اب جو گئے ہونا انہیں منظر ذہن میں آ جائے گا، اور جو نہیں گئے مولا اس ذکر کو تو فعل لے کے جائے۔ بین الحرمین ہے، ایک طرف بڑے بھائی کا روزہ ہے، ایک طرف چھوٹے بھائی کا روزہ ہے، ایک طرف سلطان کربلا کا روزہ ہے، ایک طرف غازی سرکار کا روزہ ہے۔ ایک ملنگ، علی کے ملنگوں میرا جملہ ضائع نہ کرنا، ایک ملنگ کھڑا ہے درمیان میں۔ آغائے بروجردی کو تو جانتے ہو نا، عظمت اجتہاد کا، علماء حقہ کا آخری نام گزرے، خود 5 جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر صراط مستقیم۔ گزر رہے دیوانہ، علی کا ملنگ، وقت کا بہلول، کبھی بڑے بھائی کے روزے کو دیکھتا ہے، کبھی چھوٹے بھائی کے روزے کو دیکھتا ہے، دھمالے ڈال رہا ہے اور کچھ کہتا جا رہا ہے۔ آغا بروجردی گزرے، کان لگایا، آواز آ رہی تھی صدق اللہ و صدقکما، صدق اللہ و صدقکما، اللہ بھی سچا، تم دونوں بھائی بھی سچے۔ میرے خیال ہے تھک گئے پیچھے والے۔ اللہ بھی سچا، تم دونوں بھائی بھی سچے۔ آغا بروجردی گزرے، کہنے لگے بھائی دیوانے ہو گئے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ بھی سچا، تم دونوں بھائی بھی سچے۔ اللہ تو ہے ہی سچا، اور حسین اور عباس دونوں سچے ہیں، سچوں کے سردار ہیں۔ بیٹھنا بیٹا جلدی، توجہ، اللہ بھی سچا، یہ دونوں بھی نہیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، سچے ہیں۔ کہنے لگے سرکار، اب خود مفسر تھے، جھوم کے کہنے لگا سرکار بہت پہلے قرآن کی ایک آیت سنی تھی، آج تفسیر کا مزہ لے رہا ہوں۔
مجھے نہیں پتا کسے یاد آ گیا کسے نہیں آیا، کون پیچھے رہ گیا، کون اس قافلہ ولا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خود مفسر تھے، عالم نے حیران ہو کے پوچھا وجہ کیا ہے، کون سی آئے؟ ہمیں تو کچھ نہیں نظر آیا۔ تو سرکار آئیے نا میری آنکھ سے دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اللہ کہتا ہے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ذرا روزوں پہ لگے ہوئے علم کے پنجے دیکھنا، ایسا نہیں لگتا۔ دونوں بھائی اعلان کر کے کہہ رہے ہم اللہ کے ہاتھ ہیں، اور اللہ کا ہاتھ مخلوق کی بیعت نہیں کرتا۔ مجبوری یہی ہے، پڑھنا مجھے یہی آتا ہے۔ اللہ کا ہاتھ مخلوق کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین بھی ید اللہ، اب مجھے نہیں پتا کہ کس کا ظرف کہاں ہے، کون ولایت کے کس پانی میں ہے، لیکن حوالہ دے کے بعد جا رہا ہوں، اور جسے کوئی شک کوئی تردد ہونا تو میں ابھی 3-4 دن اسلام آباد پنڈی میں ہوں، تو سوال کر لینا، حوالہ مانگنا حق ہے، شک کرنا حق نہیں ہے۔ علامہ ہاشم بہرانی نے مدینۃ الماجز میں اس کو لکھا، صاحب صحیفۃ الابرار علامہ مامقانی نے لکھا، صاحب طوالع الانوار علامہ مہدی موسوی تنکابنی نے لکھا، صاحب عمرائے ہستی نے لکھا، صاحب دارالسلام نے لکھا، اور پنجتن کو ماننے والوں کو 5 حوالے کافی ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، پڑھوں روایت۔ یہ ہے اللہ کا کھلا ہوا ہاتھ، اور علم کا پنجہ بتا رہا ہے دونوں گنبدوں پر کہ مخلوق کی بیعت اللہ کا ہاتھ نہیں کرتا۔ راوی کہتا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب حسین مکے میں تھے، میں نے خود دیکھا جبرائیل کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہے، حسین کا ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں ہے، اور جبرائیل ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے تعالوا الی بیعت اللہ، آؤ اللہ کی بیعت کرو۔ لا مجھے نہیں پتا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ میں دوبارہ قوت سیدہ نہیں آؤں گا، لیکن جملہ تو میں کہہ کے جاؤں گا، چاہے کوئی ناراض ہو جائے۔ اب ذرا فتویٰ دو نا، کیا کہہ رہا ہے جبرائیل حسین کے ہاتھ کو لے کے، آؤ اللہ کی بیعت کرو، ذرا کہو جبرائیل بھی نصیری ہو گیا ہے۔ ورنہ ماننا پڑے گا حجت کا ہاتھ نہیں ہوتا، اللہ کی حجتوں کے ہاتھ۔ آپ کے اطمینان کے لیے ایک چھوٹی سی آیت پڑھوں، بات ختم کر دی میں نے، ہاں، لیکن جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے نا اسے چہروں کی پریشانی بھی نظر آتی ہے، اور دبتی آوازیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو جب یہ میرے نوجوان دوست دب کے بولتے ہیں نا، پتہ چلتا جملہ واضح نہیں ہوا۔ آخری بات کرنے جا رہا ہوں، دلیل شاید کسی منزل پہ ان نوجوان بچوں کے دوستوں کے کام آئے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کنکر پھینکے رسول نے، قرآن نے کہا نہیں پھینکے یہ کنکر آپ نے جب آپ نے پھینکے، مگر یہ تو اللہ نے پھینکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک آیت سن لی، نبی کنکر پھینکے اللہ نے پھینکے ہیں۔ دوسرے موقع پہ بیعت رضوان کے موقع پہ کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ، وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے درخت کے نیچے، انہوں نے آپ کی نہیں اللہ کی بیعت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، حجت کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، نبی کا قول اللہ کا قول، نبی کا فعل اللہ کا فعل۔ بس بتانا یہ ہے اسی زبان سے اور اسی ہاتھ سے علی کا ہاتھ غدیر میں بدل کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی۔ توجہ ہے، امام ید اللہ ہوتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے حبیب ان بندوں نے میری ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اپنے مظہر بنا کے بھیجے، انہوں نے میرے مظہر پہ پانی بند کر دیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، 2-4 درد کی داستانیں ہیں، وہی دہرائی جاتی ہیں، لیکن یہ سوچ کے رو لینا آج 7 محرم ہے، حسین کے خیموں سے الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اپنی آوازوں کو آزاد کرنا
آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہے۔ یہ سوچ کے رونا میں جانتا ہوں 7 دنوں سے رو رہے ہو اور روتے روتے تھک بھی گئے ہوگے، مگر اس اجڑی ہوئی ماں سے زیادہ تو نہیں تھکے نا جس نے جب سے محرم کا چاند دیکھا ہے کبھی ایک عزا خانے میں جاتی ہے کبھی دوسرے عزا خانے میں جاتی ہے، رومال پھیلا کے کہتی ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا؟ عزادارو اس ماں نے جب کربلا سنی تھی نا نبی سے تو پوچھا تھا بابا جب میرا حسین پیاسا مارا جائے گا تو کیا آپ ہوں گے؟ کہ سیدہ ہم نہ ہوں گے۔ کہ بابا کیا علی ہوں گے؟ کہ علی بھی نہ ہوں گے۔ کہ بابا میرا حسن ہوگا؟ کہ حسن بھی نہ ہوں گے۔ ماں تھی نا شہزادی، طلب کے پوچھا بابا پھر میں ہوں گی؟ کہ فاطمہ آپ بھی نہ ہوگی۔ رو کے کہا بابا پھر میرے بچے پہ روئے گا تو کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، جن کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جن کی بیویاں حسین کی بیویوں پہ روئیں گی۔ عزادارو یہ تمہارا رونا دعائے سیدہ ہے، تمنا سیدہ ہے۔ ہاں 7 محرم آ گئی، میں اس سے زیادہ رونے پہ اصرار نہیں کروں گا، مگر یہ سوچ کے 2 جملے سن لینا۔ ایک یتیم کا ماتم ہے، یتیم حسن کی مصیبت ہے۔ غریب سے غریب بندہ ہونا، اس کا جنازہ ایک مرتبہ گھر سے چل پڑے لوٹ کے واپس نہیں آتا۔ قاسم کے مظلوم بابا کا جنازہ تیروں کے ساتھ واپس آیا۔ روایتیں کہتی ہیں عزادارو زخمی حسن کا کلیجہ کٹ رہا تھا، بچوں کی عادت ہوتی ہے باپ کے سینے پہ آگے لیٹ جانا، 2 برس کا قاسم بابا کے سینے پر آیا، ماں نے اٹھانا چاہا، مولا نے آواز دی ام فرما حسن کے سینے کو سکون مل رہا ہے۔ یہ کہہ کے قاسم کے رخساروں کے بوسے لیے، گلے کے بوسے لیے، سینے کے بوسے لیے، بازوؤں کے بوسے لیے۔ میرا جی کہتا ہے حسن کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہاں کہاں گھوڑوں کی ٹانگوں سے قاسم کا بدن بابا۔ ماتم کرنا تمہارے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں، تمہیں رونے پہ جوانوں تازیانہ نہیں مارا جاتا۔ علی کی بیٹیوں نے جب ہائے کی ہے کبھی تازیانہ مارا گیا؟ اجرکم اللہ۔ ابھی آئے تھے دنیا میں کہ روتی روتی بی بی فرمائی کہ والی میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ میرے ہاتھ میں ایک گلاب تھا، میں کسی صحرا میں کھڑی ہوئی ہوں، اچانک ایک تیز ہوا چلی، اس گلاب کی پتیاں بکھرنے لگی ہیں۔ ایک مرتبہ حسن مولا نے آواز دی کوئی میرے حسین کو بلا کے لائے۔ اس خواب کی تعبیر میرا حسین بتائے گا۔ حسین کا جملہ سننا تھا، روکے گا بھابھی یہ ہمارا مقدر ہے، کربلا کی زمین پہ قاسم کے ٹکڑے۔ لو عزادارو میں نے چھوڑ دی ساری تفسیر۔ شب عاشور ہر ماں اپنے بیٹے کو درس شجاعت دے رہی ہے۔ ام لیلہ کی گود میں اب اکبر کا سر ہے، علی کی بیٹی کی آغوش میں عون و محمد کا سر ہے، لیکن بیوائے حسن قاسم کی زلفوں میں ہاتھ پھیر کے کہتی جاتی ہے قاسم میرے لال تمہارے بابا کو حسین سے بڑی محبت تھی، دیکھو اکبر کا لاشا آنے سے پہلے تیرا لاشا آنا چاہیے۔ ایک مرتبہ عزادارو رات ڈھلی، حسین خیمے سے گزر رہے تھے، 3 لوگوں کی آواز آئی ہے۔ علی اکبر نے عباس کو آواز دے کے کہا چچا جان کل سب سے پہلے بابا پہ جان میں قربان کروں گا۔ عباس نے آگے بڑھ کے علی اکبر کو گلے لگایا کہ میرے لال تم تو آقا کی آنکھوں کا نور ہونا، اگر تم چلے گئے تو آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، پہلے میں لڑنے جاؤں گا۔ کہ چچا جان آپ تو بابا کا زور کمر ہے نا، اگر آپ چلے گئے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ قاسم نے آگے بڑھ کے آواز دی قاسم یتیم ہے، نہ کسی کی آنکھوں کا نور ہے نہ کسی کا زور کمر ہے، یتیم مر بھی جائے تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پردہ ہٹا کے حسین نے قاسم کو گلے لگایا، او قاسم تو تو میرے بھائی کی نشانی کرنا باتا مزاداروں جو کرسا دینے آیا، بار بار اجازت مانگی
قاسم کو اجازت نہ ملی. ایک مرتبہ ماں لے کے حسین کے قریب آئی، کہا حسین کیا یتیموں کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ عزادارو، ایک مرتبہ یتیم حسن کو یاد آیا کہ بابا نے دنیا سے جاتے ہوئے ایک تعویذ باندھا تھا. دوڑ کے وہ تعویذ کھولا، لکھا ہوا تھا قاسم جب اپنے چچا کو تنہا پانا، غریب پانا، پیاسا پانا تو میری طرف سے اپنی جان قربان کر دینا. کاغذ کو لے کے حسین کے پاس قاسم آیا. ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا. حسین نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرایا. بڑے کم موقع ہیں عزادارو جہاں حسین جیسے صابر کو غش آیا ہے، مگر جب قاسم کو رخصت کیا، مقتل کہتا ہے اتنا روئے حسین اور روتے روتے غش آ گیا. ایک مرتبہ قاسم چلنے لگے، حسین نے قریب آ کے گریبان چاک کیا. جانتے ہو عزادارو وجہ کیا ہے؟ عربوں کی عادت تھی یتیموں پہ تلوار نہیں چلاتے تھے، دولہا پہ تلوار نہیں چلاتے تھے. ایک مرتبہ قاسم نے حملہ کیا، بڑے بڑے پہلوانوں کو تہہ تیغ کیا، ازرق کے ساتھ بیٹوں کو مارا، ازرق کو فنار کیا. ایسے میں پسر سعد نے آواز دی اگر یہ جوان لڑتا رہا سارے لشکر کو اڑا دے گا، سب کو قتل کر دے گا، اسے گھیر کے مارے. فوجیں قریب آئی، تیر چلے، قبر چلے، تازیانے چلے، نیزوں کے باہر ہوئے. قاسم کے سر پہ گرش کا لگنا تھا. قاسم نے آواز دی چچا میرا آخری سلام. ایک طرف سے عباس چلے، ایک طرف سے حسین چلے، دائیں کی فوجیں بائیں، بائیں کی فوجیں جائیں. قاسم کا لاشا کربلا کی ریت میں. حسین نے ہوا کا دامن بچھایا، آواز دی قاسم چچا کو آواز دو. اب جو دیکھا ایک کالے مرغے والی بی بی، کبھی ایک گھوڑے کے پیچھے کبھی دوسرے. اللہ لعنت اللہ علیہ.